اللہ کا ولی کون ہے؟ ولایت کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا ولیوں کے پاس کوئی خاص طاقتیں ہوتی ہیں؟ کیا ہر مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے یا کوئی خاص مرتبہ ہے جس پر چند افراد ہی فائز ہو پاتے ہیں؟ اور کن کن مقامات سے گزر کر ایک انسان اللہ کا ولی بن پاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میرے نزدیک ان چیزوں سے زیادہ محبوب نہیں کرتا مگر جو اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ واضح رہے کہ اصولاً ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں متقین کو اللہ کا دوست یعنی ولی اللہ فرمایا گیا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست ہے وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاتھ تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ تقوی عظیم عبادت تمام نیکیوں کی اصل اور بے شمار فضائل کا حامل ہے، اور تقوی ہی اللہ کے دوستوں یعنی ولیوں کی پہچان ہے۔ ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے۔ یہ اللہ کے ولی و محبوب ہے۔ انہیں اللہ حق و باطل میں فرق کرنے والا نور عطا فرماتا ہے اور کشف و الہام جیسے نعمات سے نوازتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کفر سے بچ کر اسلام میں داخل ہونا، دوسرا درجہ ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دینا، اور تقوی کا آخری اور سب سے بلند ترین درجہ ما سوا اللہ کے سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ الحاصل یہ کہ شریعت کے سب سے زیادہ جاننے والے کو محض علم کی بنا پر ولی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ولایت کے حصول کے لیے تمام اوامر و نواہی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جو شخص اتباع کی بدولت تقوی کے درجات حاصل کرتا رہے گا وہ اسی ترتیب سے ولایت کے مراتب پر بھی درجہ بدرجہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اس بارے میں احادیث و صوفیہ کے تعلیمات میں بھی بے شمار اقوال ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی اور ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں پر ایک بات بتاتا جاؤں کہ ولی اللہ کے بارے میں عام لوگوں کے ذہنوں کا ایک کانسیپٹ بنایا گیا ہے کہ ایک بوڑھا سفید داڑھی والا شخص جو کھانا پینا ماں باپ بہن بھائی شادی کاروبار اور گھر بار کو چھوڑ کر کہیں جنگل کے کسی غار میں بیٹھا زندگی بسر کرتا ہو۔ جی نہیں، یہ کانسیپٹ سراسر غلط ہے، کیونکہ ولی اللہ ہونے کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے۔ متکبر، منافق، فاسق، فاجر، حاسد، کاہن، مومن، ان سب کا انحصار دل پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی وہ بھی ہے جو جوان ہے، لوگوں میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا اور زندگی حکم اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق گزارتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے پاک کر لے۔ اسی تناظر میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کو مار دے اور اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاکم کر لے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دنیا کے ہر شے میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ اسی طرح ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو علم کشف کے ذریعے وہ حقائق عطا کیے جاتے ہیں جو عام انسانوں کے نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو عاجزی میں رہ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اس کائنات اور کائنات کے باہر جو کچھ بھی ہے اس سب میں اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ ہم
ہماری آنکھ میں یہ خاصیت ہی نہیں کہ وہ اللہ جیسے عظیم الشان ذات کی جھلک کو برداشت کر سکے۔ اگر اللہ کو دیکھا جا سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود جو ولیوں کا ولی ہے کیوں اللہ کو نہیں دیکھ سکے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں، لیکن اللہ کی برکات کو دیکھنا اور محسوس کرنا ممکن ہے، مگر اس کے لیے دیکھنے والی آنکھوں کی ضرورت ہوگی، اور یہی ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایک عظیم مرتبے سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سٹار کو دیکھیں یا رات کے وقت آسمان میں کسی چیز کو دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں ایک ڈاٹ ہی نظر آئے گا، لیکن اگر ہم کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے ستارے یا چیز کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں بڑا اور قریب نظر آئے گا۔ تو اللہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا ذرہ ہو یا ایک دیو ہیکل بلیک ہال، لیکن اللہ کے ولی ہی ہیں جن کو اللہ صفائے قلب نصیب عطا کرتا ہے اور ان کے دل اجالا ہو کر حق کی تجلیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ جتنا دل صاف ہوگا اتنی ہی نظروں سے پردے ہٹیں گے، اور جب انسان کی نظر سے پردے ہٹتے ہیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ولی ہے، جن پر اللہ کی طرف سے کشف و الہام اور تجلیات کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ کشف اور دیجا وو میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بار کسی منظر کو دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکا ہوں یا یہ واقعہ اسی طرح پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ ایک خودکار دماغی عمل ہے جسے سائنس نے دیجا وو کا نام دیا ہے۔ بعض لوگ جب اس عمل سے گزرتے ہیں تو خود کو ولی تصور کر کے سوچتے ہیں کہ شاید مجھ پر کشف کے دروازے کھل چکے ہیں۔ تو جناب، آپ پر جو کھلے ہیں وہ کشف کے نہیں بلکہ دیجا وو کے دروازے ہے، اور کشف اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو سالوں کی مراقبے اور مجاہدے کے بعد اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے۔ دیجا وو کو جاننے کے لیے آپ گوگل کر سکتے ہیں، یا اگر چاہتے ہیں کہ اس پر یا کسی مخصوص ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ میں بتا دیں۔ اللہ کے ولی کی نشانیاں ایمان، تقوی، صبر، شکر، اللہ پر بھروسہ، ذکر الہی، حسن اخلاق، نیک اعمال اور دوسروں کے لیے محبت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ تو اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہو جس میں یہ ساری خصوصیات نظر آتی ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔